بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرویز۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے۔ اس وطن کی ترقی سے ہماری خوشحالی وابستہ ہے، ہماری قسمت وابستہ ہے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، سینٹ انتخابات کے لیے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور یہ فیصلہ کل صبح 9 بجے سنائے جانے کی نوید ہے۔ الیکشن کمیشن میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ اگر آج راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی نہ ہوتے تو شاید میں آج ہی میرے کاغذات مسترد ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی وکیل نے کہا ہے ہم تیاری کر کے نہیں آئے، انہیں تو وقت دے دیا گیا ہے، لیکن جب نیر بخاری نے وقت مانگا تو انہیں وقت نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اور بھی کچھ گفتگو کی، وہ بھی ناظرین کو سنائیں گے۔ اور اس حوالے سے راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے پسینے کیوں چھوٹے ہوئے ہیں جیسے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات جمع ہوئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں اور تو کوئی ایسا قابل ذکر کچھ نہیں ہوا، لیکن وزیراعظم عمران خان نے اپنا وہ بیان آج پھر دہرایا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے والے روئیں گے، پچھتائیں گے۔ آج اس بیان کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ واقعاً اس بیان کی آڑ میں وزیر اعظم پاکستان کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ باور کیا کرا رہے ہیں، اور اس بیان کو کیا واقعی اسی طرح سمجھا گیا ہے جیسے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ پھر ناظرین، یوں تو پاکستان کے لیے دنیا بھر میں محبتیں ہیں، حکومت پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، لیکن آج ہم ایک ایسے ملک کا تذکرہ کریں گے جو پاکستانیوں سے بہت محبت کرتا ہے، کشمیریوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ان کی سرکاری عمارتوں پر، ان کی کاروباری عمارتوں پر پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے، اور ان کا ایک تنازع حل کرنے کی وجہ سے پاکستان کے پرچم لوگوں نے خوشی کے ساتھ اپنے گھروں پہ لہرائے۔ وہ کون سا ملک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اب بڑھتے ہیں جناب مظہر برلاس صاحب کی طرف۔ مظہر برلاس صاحب، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جو درخواست تھی اس پہ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کل فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے میں آپ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو وہ ان کی گفتگو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے کی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنوائیے۔ ہمارے کئی آنریبل ممبرز ہیں جو جیلوں میں ہیں۔ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اور اسپیکر سے بھی کہ ان جو لوگ جیلوں میں ہیں اور 4 لوگ ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے نیشنل اسمبلی میں تاکہ وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر سکیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر اب سہارا لیا جا رہا ہے، کبھی کبھی جوڈیشری کا اور کبھی اور سہارے دیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ساری زندگی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور سینئر پارٹی کے اندر ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی سینٹ میں اتنا شور شرابہ ہوا؟ یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ آج شور شرابہ ہو رہا ہے اور ایک ہی سیٹ ہے، اس کے اوپر اتنا زور لگ رہا ہے، تو ہم تو فری فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں۔ جی، ہم ان کی باتوں کو 1 2 3 میں کر لیتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کی 4 لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ بالکل، یہ ان کا مطالبہ جائز ہے، اور یہ ووٹ انہیں اپنے علاقوں کی نمائندگی کا حق ہے، ووٹ دینا چاہیے۔ صحیح، ووٹ دینے کا حق انہیں ملنا چاہیے، انہیں پروڈیوس کرنا چاہیے۔ بالکل یہ جائز بات کی ہے گیلانی صاحب نے، صحیح، اور یہ ہوتا رہا ماضی میں بھی۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سے سیاستدان جیلوں میں ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، تو انہیں پروڈیوس کیا جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے، ان کا رائٹ ہے، انہیں ملنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے کہ وہ واقعی پارٹی میں سینئر پوزیشن پر ہیں، ظاہر ہے بڑے پرانے سیاستدان ہیں، ہم نے کل بھی ان پہ بات کی تھی، اور پارٹی میں ان کی حیثیت ایک سینئر رہنما کی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان میں یوسف رضا گیلانی شامل ہوتے ہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ بالکل ایسے یہاں انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا اب یہ دیکھیے سینٹ کے انتخابات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، بڑے گھبرائی ہوئی ہے حکومت اور بہت شور شرابہ ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ ایک جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ کبھی الیکشن کمیشن کا سہارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی کچھ اور سہارے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
اچھا، یہ جو الیکشن کمیشن کا سہارا لینے کی بات ہے، دیکھیے وہ فرید رحمان نے وہاں دی ہے درخواست، ظاہر ہے وہ گورنر کینڈیڈیٹ ہیں حفیظ شیخ کے، تو انہوں نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں اس پہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، وہ بھی رائٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، فرید رحمان کا رائٹ ہے بالکل، کہ وہ خامیاں مینشن کریں، جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ مینشن کریں درست ہے، کہ ان کے مخالف امیدوار نے یہ چھپایا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ درست ہے، اب جو بات گیلانی صاحب نے دوسری کی ہے کہ کبھی دوسرے سہارے، دیکھیے ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ جوڈیشری کے سہارے ڈھونڈے جا رہے ہیں، پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، صحیح ہے، اور عدلیہ ہماری جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، تشریح بھی اس کے مطابق کرتی ہے، تو ایک تو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کے بارے میں بھی کہ جوڈیشری کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ درست ہے، دوسرے جو سہارے کی بات کر رہے ہیں تو غالباً ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، تو گیلانی صاحب تو خود اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے داخل ہوئے اس کھیل میں، سارے سیاسی اس کھیل میں، میدان میں، سیاسی منظرنامے ٹھیک میں، ہے، بالکل، تو یہ وہ ایک ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا جو ہم پڑھتے تھے نا 6 7ویں کلاس میں، کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہے خبردار نا، رہیے، چوروں سے بالکل، خبردار، وہ گجرات سے پیچھے چھپتا تھا وہ، ہے نا، گجرات گجرات سے سے چھپ کے آتا چھپتا، بالکل بس صحیح آپ نے پہنچے ہیں، جی گجرات سے چھپتا تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ چوروں سے شعار ہے، یہ چور بھی کہے چور چور، ایسے، تو یہ بات تو گیلانی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی، سارے ہی ڈھونڈتے ہیں، اور علی رضا علوی صاحب، میری بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، جتنی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، جس طرف گیلانی صاحب نے اشارہ کیا وہاں ان کے مذاکرات ہو گئے ہیں، ہو گئے ہیں، ہاں جی، اچھا، اور کسی کے تو کچھ لینے دینے پہ کامیاب ہوئے ہیں، کسی کے مذاکرات اس پہ کامیاب کہ سانو چھاڑ دیو، بس معاف کر دیو، مذاکرات سب کے ہو گئے ہیں، صحیح، یہ میں بالکل دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، پکی خبر ہے، پکی خبر ہے کہ مذاکرات سب کے ہو گئے ہیں، اور وہ آپ نے رویہ بھی چیک کر لیا ہوگا لوگوں رویہ کا، نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بدلے کہ بدلے سے ہیں، ہیں سرکار، سرکار میرے، اچھا یہ لگتا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے، پرانی پہ تو آئندہ دیکھتے ہیں نا، اگلے موسم کیسا بنتا ہے، مارچ میں موسم بدلنے والا ہے، ظاہر ہے موسم تو بدلتا ہے، اب آپ نے کل دیکھا کہ اپوزیشن سیٹیں جیت گئی، جی جی، کراچی سے بھی جیت گئی، سانگڑ سے بھی پیپلز پارٹی جیت گئی، ضمنی انتخابات میں اور بلوچستان سے مولانا صاحب کی مولانا پارٹی صاحب جیت جیت گئی، گئی، ایسے ہی، تو عام طور پر یہ جو تاثر تھا کہ ضمنی الیکشن ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے، یہ زائل ہو گیا، درست ہے، چلے سندھ میں مان لیا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، دونوں صوبائی سیٹیں تھیں، جیت گئی، لیکن ان کا فرق زیادہ، انہوں نے مارجن ان کا زیادہ تھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں تو مولانا فضل الرحمان کی حکومت نہیں ہے، درست ہے، لیکن ان کی پارٹی کا بندہ جیتا ہے، البتہ باپ کے بندے نے بھی ووٹ زیادہ لیے ہیں۔ کراچی میں ایک اور جو سیاسی پارٹیوں کے لیے خطرے کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے امیدوار نے ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے ہیں، تو یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک خطرہ ہے کہ ایک نئی جماعت اٹھ رہی ہے جس نے پنجاب میں بھی ووٹ لیے تھے، جنرل الیکشن میں سندھ سے بھی لیے تھے، جی ہاں، اور اب وہ اس کے ووٹوں میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہو رہا ہے، علامہ خادم رضوی کی ریلت کے بعد ہاں، یہ نہیں ہوا کہ کوئی کمی ہوئی ہے، ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، تو یہ میرا خیال ہے سیاسی پارٹیاں اس پر سوچ بھی رہی ہوں گی، ان کے لیے ایک خطرہ بھی ہے، اور جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے، صحیح ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی خطرہ ہے، نورانی صاحب کی جو صاحبزادوں کی پارٹی ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے، صحیح ہے، اور جماعت اسلامی کے لیے، چونکہ یہ مذہبی ووٹ لیتے ہیں، جی ہاں، تو مذہبی ووٹ لینے والی پارٹیوں کو سوچنا پڑے گا، یا وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ان کا علاج کیا کریں، کیا کرے، ان کا ایک کینڈیڈیٹ سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لے رہا ہے، اب جو فائنل جو بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی وہ اس کے کاغذ جمع ہیں، انہوں نے جو ایک بات کی گیلانی صاحب نے کہ یہ الیکشن ہی کیوں ہم ہے۔ اچھا ایک اور بات میں ضمنی کی کر لوں پھر اس پہ آتا ہوں، صحیح، اب آپ دیکھیے وہ ایک ڈسکا میں الیکشن ہو رہا ہے،
اور ایک وزیر آباد میں ضمنی الیکشن، ایک صوبائی سیٹ پہ ہے وزیر آباد میں اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر ڈسکا میں۔ ڈسکا میں ہے، بالکل ہو سکتا ہے یہ دونوں سیٹیں نون لیگ جیت جائے، صحیح۔ چونکہ ہر طرف اپوزیشن جیت رہی ہے تو ایک رفتہ رفتہ ان کا بنایا جا رہا ہے امیج۔ اور حکومت کو لوگ دیکھیے، لوگ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو سہولیات ملیں۔ صحیح ہے۔ اگر آپ لوگوں کی زندگی کو تنگ کریں گے، مہنگائی کریں گے اور لوگوں کی زندگیاں مشکل بنائیں گے تو آپ کو ووٹ کون دے گا؟ آپ بڑے دعویٰ کرتے رہیں کہ آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، لیکن بھائی مثلاً ایک گھر ہے، صحیح۔ گھر کا جو سربراہ ہے، جو والد صاحب ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بچوں کو روٹی نہیں ملتی، دودھ نہیں ملتا، اسکول کی فیس نہیں ملتی، بخار چڑھ جائے دوائی نہیں ملتی، تو بھائی انہوں نے تو نمازیں نہیں دیکھنی نا، نمازیں تو وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر کا نظام اس کو ٹھیک کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا نظام ٹھیک کرنا اور اسی کی اگر تھوڑی دوسری بات کر لی جائے، اس کو آپ ملکی لیول پہ لے ایسے ہی، اور اگر وہی بچے جو سربراہ باپ تو نمازی ہے لیکن وہی بچے چوروں کے، ڈکیتوں کے سردار ہیں یا ان کے سربراہ ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہوں تو پھر وہ ایماندار نمازی کے کیا کہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس والد کا گھر پر کنٹرول نہیں ہے، اس کا اپنی اولاد پر کنٹرول نہیں ہے، اور جس کا اولاد پر کنٹرول نہ ہو اس کے بارے میں لوگ کوئی اچھا تاثر نہیں رکھتے، صحیح ہے۔ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تو سوچنا چاہیے تھا حکومت کو، صحیح ہے۔ اس کو آپ ملکی لیول پہ لے جائیں، اسی گھر والی مثال کو، تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ متھ تھی کہ ضمنی الیکشن حکومت کے ہوتے ہیں، یہ متھ کیوں ٹوٹی ہے؟ اس کی وجوہات تلاش کریں۔ وجوہات کے پیچھے آپ کو مہنگائی ملے گی، صحیح ہے، آپ کو زندگی کی مشکلات ملیں گی، ایسے ہی۔ تو آپ لوگوں کو مشکلات میں ڈال کر تو نہیں جیت سکتے۔ آج شبلی فراز صاحب نے بھی اس بات کو اون کیا ہے، ہمیں واپس پھر سینٹ کی طرف بہرحال مڑنا ہے لیکن یہ بات کیونکہ ادھر چل نکلی ہے تو شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ہے، بالکل تسلیم کرتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو مہنگائی کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں وہ کس نے ختم کی؟ وہ کون بنائے گا؟ صحیح ہے۔ اگر آپ الزام دیتے ہیں تاجروں پہ کہ جی انہوں نے، یا صنعت کاروں پہ کہ انہوں نے ذخیرہ کر رکھا آٹا یا چینی یا یہ چیزیں، تو آپ کے پاس حکومت ہے، آپ ذخیرہ اندوز تلاش کریں، ان کو سزائیں دیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح۔ اور بتائیں کہ بھئی ذخیرہ اندوزی تو ویسے بھی مذہباً بھی منع ہے۔ اب جو گیلانی صاحب کا ایک اور بات، جو انہوں نے کہا ایک سیٹ ہے اس پہ رولا ہے، جی، اسی ایک سیٹ پہ تو سارا کچھ ہے، اسی ایک سیٹ پہ سارا کھیل ہے۔ اسی ایک سیٹ سے پتہ چلنا ہے کہ حکومت کے پاس اعتماد کا ووٹ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں لیکن کہیں ایسا ہی نہ ہو، ابھی تو ظاہر فیصلہ آئے گا، ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے ایک تجزیہ ہی ہم کر رہے ہیں، تو تجزیہ کچھ بھی اللہ نہ کرے کہیں اڑا ہی نہ دیں ادھر، کوئی ایسا تو نہیں ہو جائے۔ نہیں، اگر فیصلہ خلاف آیا تو یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، ہائی کورٹ اسلام آباد میں جائیں گے، پھر شاید ڈائریکٹ سپریم کورٹ، لیکن پہلے ہائی کورٹ جائیں گے پھر سپریم کورٹ جائیں گے، صحیح، اور انہیں وہاں سے ریلیف مل جائے گا۔ کیونکہ مجھے جو پتہ ہے کہ بظاہر ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن پہ اعتراض کیے گئے ہیں نا، کوئی ایسی سخت چیز نہیں ہے کہ جو رکاوٹ بنے۔ صحیح ہے، تو میرا خیال ہے یہ تماشا لگایا گیا نا گیم کو اور سجانے کے لیے۔ ہاں، یہ منظرنامہ خوبصورت بنانے کے لیے یہ کچھ اس طرح کا کیا گیا ہے، پر راز صاحب کہتے ہیں کیونکہ ایسی مضبوط بات نہیں ہے کہ جس بنیاد پہ جناب یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا جائے، لیکن وہاں ایک بات ہوئی اور وہ بات ایسی ہوئی کہ اس کے بعد وہاں الیکشن کمیشن میں جو بڑا تناؤ کا ماحول تھا، گفتگو، اور سب لوگ کہکا لگا کہ ہنس پڑے۔ کیا بات ہوئی تھی؟ یوسف رضا گیلانی نے کیا کہا تھا؟ آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے الیکشن کمیشن میں آج جو واقعات پیش آئے اور جو پیشی تھی یوسف رضا گیلانی کی، اس حوالے سے جو اپنی وضاحت پیش کرنے کے لیے 3 وزرائے اعظم وہاں موجود تھے، سابق 3 وزرائے اعظم،
اس پہ بات کر رہے تھے. اور الیکشن کمیشن میں جب بات ہوئی تو جب مخالف وکیل نے, جو پی ٹی آئی کا وکیل تھا, اس نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی آرٹیکل نمبر 62-63 پہ پورا نہیں اترتے, اور توشہ خانہ ریفرنس میں بھی یہ ہیں, نائل بھی رہے ہیں, یہ بھی ہیں. انہوں نے جب بہت ساری لمبی چوڑی بات کی تو بظر برلاس صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑی ہی سادگی سے, بڑی خوبصورتی سے, بڑی معصومیت سے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں الیکشن نہیں لڑتا, اور پورا وہ کہکا لگ گیا. دیکھیے یوسف رضا گیلانی پولیٹیشین ہے, انہوں نے ایسی بات تو کرنی ہے. یہ ایک مہم آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے اور چلا رکھی ہے, اور ظاہر ہے اب لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. مہم یہ چلا رکھی ہے کہ وہ میاں نواز شریف چونکہ کالا کوٹ پہن کے گیلانی صاحب کے خلاف گئے تھے عدالت میں, اور اس وقت یہ قومی اسمبلی کے باہر اور مختلف جگہوں پہ احتجاج انہوں نے کیے تھے نون لیگ والوں نے کہ مجرم وزیر اعظم نامنظور, فلانا وزیر اعظم نامنظور. تو اوپر وہ لگا کے نیچے یہ تصویر لگاتے ہیں جس میں یہ کاغذات جمع کروانے گئے تھے. کہتے ہیں جی اب اسی مجرم کو سینیٹر بنوانے جا رہے ہیں. جتنا یہ سیاستدان آپ لوگوں سے تنگ ہے نا, میڈیا والوں سے, اور پھر سوشل میڈیا سے اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ تنگ ہے. وہاں تو بالکل ہر کسی کے ہاتھ میں. اچھا, یہ جو آپ کلپ بنا لیتے ہیں ان کے پرانے, جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہوتا ہے, یہ تو کہتے ہیں یہ جو کلپ ہے ان کو آگ لگ جائے, یہ سڑ جائیں, یہ جل جائیں, یہ کیوں محفوظ ہیں؟ صحیح ہے. تو وہ جو آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم کا کلپ بھی چلاتے ہیں شیخ رشید کے بارے میں. جی 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 جی. تو یہ سب کے ساتھ ہی ہے, کسی ایک کے ساتھ نہیں. معاف نہیں کیا ہو کسی نے. تو اب وہ نون لیگ والوں کو کہتے ہیں کہ جی بھئی آپ تو اس کے خلاف گئے تھے یوسف رضا گیلانی کے, اب سینیٹر بنانے آ گئے ہیں. اسی طرح جو میاں شہباز شریف نے باتیں کی تھی پیپلز پارٹی کے بارے میں, یا آصف زرداری نے جو باتیں کی تھی نون لیگ کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, تو ایک طرح سے اس پہ بھی مشق جاری ہے. ظاہر ہے وہ میڈیا وار تو ہے نا جی, ہر کسی کے اپنے اپنے پورے اس دوران سوچنا یہ چاہیے, یہ پارٹیاں ظاہر ہے انہوں نے ٹیمیں رکھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ سوشل وار میڈیا کرتی ہیں. جی ہاں. اس دوران ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان سیاستدانوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے, پاکستانی لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. درست ہے. تو جب یہ سوال سامنے آتا ہے تو سب کی جھولیاں خالی نظر آتی ہیں. کسی کی جھولی میں یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے یہ کیا, میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کیا. یعنی کسان بے حال, مزدور بے حال, سرکاری ملازم بے حال, اچھا بے روزگاری میں مسلسل اضافہ, مہنگائی میں مسلسل اضافہ. تو وہ سارا ان حکومتوں کا کیا در ہے. اس میں پہلے ہم ذکر کرتے تھے ماضی کی حکومتوں کا, جی ہاں. اب اس میں چونکہ ان کو 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. آپ کو پتہ ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی دونوں حکومتوں کو تو 2.5 سال بھی نہیں دیے گئے تھے. ایسے ہی ہے. ایک کو بھی کوئی 1.25 سال اور دوسری کو شاید 2 سال. تو 2.5 سال کے بعد ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں انہی حکومتوں میں. تو گویا ایک طرح سے یہ سابقہ حکومتوں کا تسلسل آ رہا ہے. ایک دن آپ نے یہ رپورٹ بھی دکھائی تھی ہمارے ناظرین کو کہ یہ وزیر جو تھے یہ بینظیر کی کیبنٹ میں بھی تھے, یہ وزیر مشرف کی کیبنٹ میں بھی تھے, جی ہاں. یہ وزیر پھر گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں بھی تھے, یہ وزیر پھر نواز شریف کی کیبنٹ میں بھی تھے, اور یہی وزیر عمران خان کی کیبنٹ میں. اور یہ اسی وزیر کی آج بات بھی ہوئی نا, گیلانی صاحب نے بھی کہا, ان کو کہتے ہیں مجھے وکیلوں نے بڑا پریشر کیا کہ جناب جو آپ کا مخالف کینڈیڈیٹ ہے اس کے خلاف ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اس کو ہم نائل کروار دے سکتے ہیں, ہم درخواست دیں. تو گیلانی صاحب نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا, وہ میری کیبنٹ میں وزیر رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت بھی انہی پرانوں کا ایک تسلسل ہے. تو جس تسلسل سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, یہ آفٹر 85 یہ 35 سال ہو گئے ہیں, 35-40 سال کا یہ قصہ ہے. 35-40 سال پہلے پاکستان کا عام آدمی 10 افراد کو افورڈ کرتا تھا. آج وہ عام آدمی 2 افراد کو افورڈ کرنے کے قابل نہیں رہا. ایسا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں جس کی تنخواہ 20,000 ہے اس کا بجٹ بنا کے دے دے. ان کے بڑے بڑے قابل وزیر مشیر ہیں نا, جی ہاں, ماہرین معیشت.
تو یہ 20,000 میں کسی کا بجٹ بنا کے دے دیں. کسی کے اگر 2 بچے ہیں اور وہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے, اب گیس بجلی کے بل بھی دینے ہیں, اسکولوں کی فیسیں بھی دینی ہیں, تو 20,000 میں وہ بجٹ بنا کے دکھا دے. تو ان سیاستدانوں کی مسلسل نااہلیوں, کوتاہیوں اور خطاؤں کے باعث پاکستانی لوگ تنگ ہوئے. اب پاکستانی عوام ان سیاسی پارٹیوں سے تنگ ہے, اکتائے ہوئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. وہ اتنی دلچسپی نہیں لیتے. یہ جو دلچسپی لے رہے ہیں یہ پارٹیوں کے ورکر ہیں, ورکر لے رہے ہیں. یہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے. اب ایک اور علی رضا علوی صاحب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز آ گئی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا جلسہ کہیں بھی ہوتا ہے, وہ مخصوص گروپ جو ہے اس پارٹی کا وہ وہاں پہنچا ہوتا ہے. وہ کوئٹہ میں جلسہ ہو, وہ کراچی میں ہو, وہ گجرانوالہ میں ہو, وہ حیدرآباد میں ہو, وہ لاہور میں ہو, یا پنڈی میں, یا پشاور میں ہو. لوکل پارٹیسپیشن بہت کم ہوتی ٹھیک ہے, تو گویا ایک مخصوص گروہ ہے جلسے کا. وہ گروہ جو ہے وہ آپ کو شہر شہر نظر آئے گا, وہی گروہ, صحیح ہے. وہی تصویریں, وہی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی. تو ایسا 80 سے پہلے نہیں تھا. صحیح ہے. نظریاتی سیاست تھی. بھٹو صاحب جلسے کرتے تھے, ہر شہر میں نئے لوگ ہوتے تھے. درست ہے. اچھا, جو مخالفین تھے قومی اتحاد والے وہ بھی جلسے کرتے تھے, ہر شہر میں نئے لوگ ہوتے تھے. تو اب یہ جو ڈبہ سیاست آ گئی ہے نا کہ ڈبے میں بندے بند کرو, اگلا جلسہ لے جاؤ, یہ موبائل جلسہ شروع ہو گیا ہے. یہ ایک لمحہ فکری ہے سیاستدانوں کے لیے. اس کی وجہ یہ لوگ کیوں دور ہو گئے ہیں. سیاستدانوں نے بھی تو ماشاءاللہ قوم کے ساتھ یہی کیا ہے, اور سب نے تقریباً جس کا ہاتھ پڑا ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اچھا جی, آج وزیر اعظم عمران خان نے پھر وہی بات دہرائی ہے. وہ کہتے ہیں کابینہ کے اجلاس کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں نا اوپن بیلٹنگ کی, یہ روئیں گے. اچھا, اس کا مطلب مجھے ذرا سمجھا دیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. مثال ہے کہ اپوزیشن, پہلے تو ایک الزام ہے پیسہ چلا ہے, وہ ویڈیوز بھی آئیں, لینے والے کون تھے سب کو پتہ چل گیا, دیا کس نے وہ بھی سب کو پتہ چل گیا, کس کے گھر میں دیے گئے, کس جگہ پہ دیے گئے وہ بھی پتہ چل گیا, بکے کس کے وہ بھی پتہ چل گیا. اب اس بیان سے وزیر اعظم کیا کہنا چاہتے ہیں کسی سیاست کے سادہ طالب علم کو ذرا سمجھائیے. حضور, پہلے تو آپ کیا وہ جو بات ہے نا بکنے والا اور کس کے بکے اور کس کے گھر میں, اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جتنا بکنے والا قصوروار ہے اتنا ہی خریدنے والا قصوروار ہے. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے, دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. تو جنہوں نے پیسے لیے وہ بھی اتنے مجرم ہیں, جنہوں نے دیے وہ بھی اتنے مجرم ہیں. اب اس الیکشن میں جو پیسے لیں گے وہ بھی مجرم ہیں, جو دیں گے وہ بھی مجرم ہیں. جن کا گھر استعمال ہوگا وہ تو فیسیلیٹیٹر ہوگا, سہولت کار ہوں. وہ تو اپنے آپ کو نیک بندوں میں شامل کرے گا نا کہ میں نے تو سہولت فراہم کی. 2-2.5 سال کے بعد پھر اس گھر کی پھر ویڈیو باہر آ جائے گی. تو اب وزیر اعظم یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھتائیں گے, تو انہوں نے بندوبست کر رکھا ہوگا. ایک اور بڑی مزے کی چل رہی ہے جی چیز, وہ جو فرح جمیل ہے, فرح احسن جمیل گجر, جس کی دوستی بڑے گھر میں ہے کوئی جی خاتون اول سے, وہ بھی سینٹ میں کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ بنی ہوئی, یہ رنر اپ میں ہے وہ. ٹھیک ہے, بالکل. اور ابھی ان کا اصل نام بھی باہر آ گیا ہے. پہلے تو لوگوں کو اصل نام کا ہی نہیں پتا تھا, بس فرح کہتے تھے لوگ. اب وہ فرح شہزادی کے نام سے ایک نام آ گیا ہے. تو یہ ملک ہے شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے, نہیں, اب ہمارے لیے تھوڑا ہے. یہ حضور پی ٹی آئی کے لیے ایک سوال ہے, پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے سوال ہے کہ کورنگ کینڈیڈیٹ بھی اگر بننا تھا تو آپ میں سے کوئی خاتون نہیں بن سکتی تھی؟ ایک ایسی خاتون جس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں, وہ کیسے بن گئی؟ برلاس صاحب معافی چاہتا ہوں, اگر وہ نہ ہوتی کورنگ کینڈیڈیٹ تو آپ اور میں یہ بیٹھ کے یہاں یہ بات کر رہے ہوتے. باتیں تو ہمیں تو یہ مسالہ دیتے ہیں تو ہمیں کرنے کے لیے باتیں ملتی ہیں نا, وہ اسی ان کی لیے کوتاہیوں پہ, ان کی غلطیوں پہ ہم باتیں کرتے ہیں. چلو ایک دفعہ رنر اپ میں ہے, اگلی دفعہ ایگزیکٹلی وہ سینیٹر ہوگی اگر موقع مل اچھا, گیا. وہ اور بھی سوال کرتے ہیں بھائی, وہ کہتے ہیں جی حفیظ شیخ کو کب شامل ہوئے پی ٹی آئی میں. اچھا, حفیظ شیخ سے پہلے ایک اور سوال وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کب سے آئے پی ٹی آئی میں, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. تو بھائی اب کیا کیا جائے,
یہ تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. لیکن وزیر اعظم نے بتا دیا ہے کہ میں نے کسی ارب پتی کو ٹکٹ نہیں دیا, سب غریبوں کو دیا, ہم نے وہ سارا معاملہ تو. اب غریب تو ذرا مجھے گنوا دیں ہیں کون کون سے غریب ہیں جن کو ٹکٹ ملا ہے, آپ کو تو سب کی لسٹ پتہ. علی رضا صاحب جو بیچارے ریڈی شیڈی لگاتے ہوں, جو کوئی بہت مسکین ہو, غریب عہدے, گفتگو, پروگرام, چیزیں, یہ اللہ کی امانت ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہم دونوں یہ پروگرام کرتے ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے بلا شبہ. ہمیں یہاں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, حالات سے آگاہی دیتے ہیں, تو ہمیں سچ بولنا چاہیے. سچی بات یہ ہے, اور میں تو برلاس صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کے حضور ان باتوں کے جواب دہ ہیں. بالکل سچی بات یہ ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. غریب آدمی کو تو ابھی ہم نے کہا نا 35-40 سالوں میں یہ جو مہنگائی کا تسلسل ہے, اس بیچارے کو تو روٹی کے چکر میں ڈال دیا ہے. وہ 2-2, 3-3, 4-4 نوکریاں کرتا ہے, پھر اس کو وہ بچوں کو بھی کہتا پارٹ ٹائم کرو, کوئی ٹیوشنیں پڑھا لو, کچھ کر لو. وہ تو روزی روٹی کے چکر میں پڑ گیا ہے, اس کو کدھر ہوش. اور علی رضا علوی صاحب, لوگ سیاست سے مایوس ہو گئے ہیں. لوگ جو خاص طور پر مڈل کلاس ہے, جو سوسائٹی کا برج ہوتی ہے, دیکھیے غریب ووٹر جو ہے وہ بک جاتا ہے. وہ آٹا لینے کے لیے, گھی لینے کے لیے لائن میں لگ جاتا ہے سیاستدان کے صحیح ہے. حضور. لیکن مڈل کلاس کا آدمی تو یہ نہیں کرتا, وہ تو وائٹ کالر ہے. صحیح ہے. اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میری عزت ہے, عزت نفس ہے. تو اس کے پیچھے رہ جاتا. امیر طبقہ وہ کم ہے, تو زیادہ طبقہ معاشرے میں یہ مڈل کلاس ہے. اس کو آپ اپر مڈل کلاس کہہ لیں, لوئر مڈل کلاس کہہ لیں, یا مڈل کلاس کہہ لیں, 3 کیٹیگریز ہیں. اب وہ جو برج ہے سوسائٹی کا, وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے, اور ان سیاستدانوں کو کوئی فکر نہیں. لیکن مظہر برلاس سے میرا سوال وہیں کھڑا, اس کا جواب نہیں آیا کہ کیا وزیر اعظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے بھی لوگوں خریدے ہوئے ہیں. وہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہماری, آج بھی وہ ان کے جو سپوکس پرسن بار بار کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی, تو یہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے بندے کو خریدے ہوئے ہیں, ہم نے بھی پیسہ لگایا ہوا ہے, ہمارے ووٹ زیادہ نکل آئیں گے. یہ کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ساری سیاسی پارٹیاں بندے خریدتی ہیں. یہ میں بات بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. یہ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا ہم شفافیت چاہتے ہیں, چودھری سرور صاحب کیسے سینیٹر بنے تھے پنجاب سے؟ صحیح ہے. اس کا جواب پی ٹی آئی والوں کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے, کیسے بن گئے؟ صحیح ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی پر سوال آتا ہے, اسی طرح نون لیگ پر سوال آتا ہے, اسی طرح مولانا فضل الرحمان پر سوال آتا ہے. یہ سارے اس ہمام میں ایک جیسے ہیں, سب اس ہمام میں ایک جیسے ہیں. تو پھر یہ ایمانداری کا جو ہے وہ معاملہ کہاں ہے, اور پھر اخلاقیات کہاں کھڑی ہوئی ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم بالکل ایمان, انصاف اور ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ کہا جائے کہ اگر ایسے نہ ہوا تو پھر ایسے ہوگا, ایسے نہ ہوا تو آپ روئیں گے, ایسا نہ ہوا تو فلاں روئے گا. پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے الیکشن سینٹ کے انتخابات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. کیا بیان بازی ہوئی, کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں, کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے کل. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا ملک, ویسے تو بہت سارے ممالک پاکستان سے محبت کرتے ہیں, دنیا کے بہت سارے ممالک کی حکومتیں ہیں, وہاں پاکستان کا ایک اچھا نیریٹو ہے اور ایک سافٹ امیج ہے پوری دنیا میں, اس کی بنیاد پر. لیکن آج جس ملک کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ آذربائیجان ہے. آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جسے پاکستان نے اس کے قیام کے فوری بعد, سب سے پہلے ترکی نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس کو تسلیم کیا, اور دوسرا ملک پاکستان تھا جس نے تسلیم کیا. تب سے لے کے اب تک محبتوں کا یہ رشتہ ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور ابھی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آذربائیجان بھی بہت سارے ممالک میں وہ ملک بھی ہے جہاں سرکاری عمارتوں پہ, بزنس کمرشل پلازوں پہ پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے, اور وہاں پاکستان کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. دیکھیے جی, ایک تو آذربائیجان کے لوگ جو ہیں بڑا طویل عرصہ غلامی میں رہے, اور جب ان ریاستوں کو آزادی ملی تو انہوں نے
خطے میں قریب ترین ملکوں میں سے پاکستان کو دیکھا اور پاکستان نے ان ریاستوں کو تسلیم کیا. صحیح. وہ پاکستان کے شکر گزار بھی ہیں. دوسرا وہ پاکستان پہ بڑا فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی قوم بہت عظیم ہے, پاکستان کی فوج بہت مضبوط ہے, پاکستان دفاعی لحاظ سے, اور واقعی پاکستان دفاعی لحاظ سے بہت آگے ہے. اب اس فخر پہ وہ محبتیں اپنی نچھاور کرتے ہیں. چونکہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے, جی. تو انہوں نے پاکستان سے ایک والہانہ محبت کا اظہار کیا پاکستان کے جھنڈے لہرا کر. اسی طرح ان لوگوں میں بھی محبت ہے پاکستان کے حوالے سے. وہاں سیمینارز بھی ہوئے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے ترانوں پہ بھی بات ہوئی, اور کشمیر کے پر جو مظالم ہے کشمیریوں پر اس سے بھی اجاگر کیا گیا. اور ابھی آرمینیا کے ساتھ جو ان کا تنازع تھا سر کارباخ والا, اس میں پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور ترکی نے بڑا اچھا رول پلے کیا, اور انہوں نے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا پاکستان کا بھی اور ٹرکی کا بھی, اور یہ معاملہ آپ کی وجہ سے سیٹل ہوا. وہ تو آرمینیا والے الزام لگاتے رہے کہ پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے. چونکہ جس بہادری سے وہ آذربائیجان والے آگے بڑھ رہے تھے تو آرمینیا والے سوچتے تھے کہ یہ آذربائیجان کے نہیں ہیں, جی, یہ ٹرینڈ ڈاگ ہیں, یہ پاکستانی فوج ہے. صحیح ہے. تو خیر پاکستان ویسے ان کی اخلاقی سیاسی سفارتی مدد کرتا ہے, اور ابھی جو ان کا ایشو سالو ہوا ہے وہ کشمیر جیسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل جیسے کشمیر کا ایشو ویسے ہی, جیسے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے انڈیا نے, ویسے ہی آرمینیا نے کر رکھا تھا. ایسے. اور اچھا ناظرین کو یہ, بڑے کم ناظرین کو پتہ ہوگا کہ جس طرح پاکستان نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, آرمینیا بھی ایک واحد ایسا ملک ہے جسے پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا. ہاں جی بالکل. اور یہ دیکھیں نا, یہ محبت کے رشتوں میں یہ دو طرفہ باتیں ہیں. آرمینیا کو ہم تسلیم نہیں کرتے, مسئلہ کشمیر پہ وہ بھی بول رہے ہیں, ہمارے بولتے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور اسی طرح آذربائیجان جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, 100% شرح خواندگی ہے, گیس قدرتی وسائل وہاں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں کمی ہے. تو ان دونوں ممالک میں اس طرح کے تعاون بڑھنے کے امکانات ہیں, تعلیم کے سیکٹر میں بھی اور قدرتی وسائل کے حوالے سے بھی. آج اتنے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.